حکیم الامت، شاعر مشرق، مصور پاکستان اور خدائے فکر و سخن ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جہاں امت مسلمہ کو ان کی میراث سے روشناس کرایا، وہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام اور حق کے علم بردار اور قائد ہونے کا درس بھی دیا۔ لہٰذا علامہ کا فلسفہ قیادت ہر دور کے مسلمان قائدین کے لیے مشعل راہ ہے۔ لیکن علامہ کے فلسفہ قیادت کو سمجھنے سے قبل ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ لفظ قیادت کیا ہے۔ لفظ قیادت عربی زبان سے ماخوذ ہے۔ عربی لغت میں قیادت کے معنی ہوتے ہیں گھوڑے کی لگام یا اونٹ کی نکیل تھام کر اس کے آگے چلنا۔ یہیں سے یہ لفظ کسی گروہ، تنظیم یا کسی جماعت کی رہنمائی کرنے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ بنیادی طور پر قیادت میں دو شرائط پائی جاتی ہیں۔ دونوں شرائط جب تک بیک وقت نہ پائی جائیں کوئی بھی قیادت کہے جانے کی مستحق نہیں ہوتی۔ قیادت کی پہلی شرط ہے قافلے کی سربراہی، جبکہ دوسری اور بنیادی شرط بے لوث محبت، فراخ دلی اور اعلیٰ ظرفی ہے۔ چونکہ ہمارا آج کا موضوع راؤنڈ اسکیئر کے آداب سے متعلق ہے، لہٰذا ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ راؤنڈ اسکیئر کے نزدیک قیادت کی تعریف کیا ہے۔ راؤنڈ اسکیئر A spirit of leadership recognizes that successful leaders are driven by a desire to be of service to others and to nurture, guide, develop and help them to improve and succeed. قیادت کا مفہوم سمجھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اقبال کے تصور قائد کی طرف۔ اقبال کے نزدیک ایک قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ باعمل اور با کردار ہو، اس طرح وہ لوگوں کے لیے نمونہ عمل بن جائے گا۔ علامہ چاہتے تھے کہ مسلمان دنیا میں وہ مقام حاصل کریں کہ کسی غیر کو ان پر انگلی اٹھانے کی بھی جرت نہ ہو سکے۔ اسی لیے ان کا ماننا تھا کہ حقیقی قیادت کا مقصد صرف اقتدار یا اختیار کے عہدوں پر فائز رہنا نہیں، بلکہ یہ اس سے کئی گنا زیادہ عظمت کا حامل ہے۔ ان کے مقول ایک قائد کو کچھ ایسی خصوصیات اور اوصاف کا حامل ہونا چاہیے جو اسے ایک مشترکہ مقصد کی طرف دوسروں کی رہنمائی کرنے اور ترغیب دینے کے قابل بنائے۔ ان میں سے کچھ اوصاف کا تذکرہ میں آج آپ کے سامنے کروں گا۔ خودی۔ میرے خیال میں اس ہال میں موجود ہر شخص نے اقبال کے فلسفہ خودی کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ آئیے آج جانتے ہیں اقبال کے فلسفہ خودی کو۔ اقبال کے فلسفہ قیادت کا ایک اہم پہلو خودی ہے، جس کا ترجمہ خود پسندی، خود اعتمادی یا خودداری کیا جا سکتا ہے۔ خود اعتمادی اس بات کا موضوعی جائزہ ہے کہ لوگ اپنے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر اہلیت کے بارے میں لوگوں کے اعتماد اپنی طاقتوں اور کمزوریوں کی پہچان کا ایک جامع پیمانہ خودی ہے۔ لیکن کیا خودی ایک قائدانہ صفت ہے؟ جی ہاں، بہت سے مفکرین کے مطابق خودی مثبت طور پر اظہار قیادت کے ساتھ منسلک ہے، مگر کیسے؟ آئیے ذرا کچھ دلائل کے ساتھ اس کا بغور جائزہ لیں۔ مؤثر رہنما خود اعتمادی کے اقدامات پر چل کر ہی معاشرے میں نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں، مگر نہ خود اعتمادی سے عاری افراد کی طرح غیر ارادی طور پر دوسروں کے اثر و رسوخ کے تابع اور ان کے موافق ہو جاتے ہیں۔ خود اعتمادی سے عاری افراد اتفاق رائے سے فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی بات چیت اکثر بحث میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ گروہ جن کے ممبران اعلیٰ خود اعتمادی کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کسی بھی پہلو پر دوسروں کی رائے جانتے ضرور ہیں لیکن تعاون کرنے کی طرف کم مائل ہوتے ہیں۔
لیکن میرا اور آپ کا سوال تو وہیں کا وہیں رہا، انسان اپنے اندر خود اعتمادی کیسے لا سکتا ہے؟ تو حاضرین محفل، دور حاضر میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ دوسروں کی توقعات انسان کی خود اعتمادی کو بڑھا سکتی ہیں۔ انسان دوسروں کی توقعات کے جواب میں بڑے پیمانے پر رد عمل ظاہر کرتا ہے، بڑے پیمانے پر رد عمل ظاہر کرتا ہے، اور طالب علمی کے اس دور میں جس میں کہ ہم سب موجود ہیں، اساتذہ کرام اس میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اساتذہ کی توقعات کا طلباء کی کارکردگی پر براہ راست اثر مرتب ہوتا ہے۔ اگر وہ طلباء کو ان کی صلاحیتوں پر یقین دلانے میں کامیاب ہو جائیں تو یقیناً نتیجہ ثمر بخش ثابت ہوگا۔ اسی لیے اقبال کا خیال تھا کہ رہنماؤں کو پہلے اپنی خودی کی تعمیر کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کی مؤثر طریقے سے رہنمائی کر سکیں۔ اسی پر فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بصیرت۔ دور حاضر کے مشہور رہنماؤں کے بارے میں سوچیں، وارن بفٹ، شیرل سینڈبرگ، اندرا نوئی، جسٹن ٹروڈو، شی جن پنگ اور ان جیسے بے شمار جنہیں ان کی قسمت یا ان کی یادداشتوں کی وجہ سے یاد نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ہم ان ناموں کو اس لیے بھی یاد رکھتے ہیں کہ ان کے پاس بصارت کے ساتھ بصیرت بھی ہے، اور اسی بصیرت نے انہیں کامیابی کی بلندیوں تک پہنچایا۔ اقبال کے نزدیک بصیرت کا مطلب ہے تخیل کی طاقت۔ ایک قائد کے لیے بصیرت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اسی لیے علامہ کی خواہش تھی کہ ہم سب تفکر کریں اور اپنی بصیرت کو بصارت کی حدود سے آگے لے جائیں۔ ایسی صورت میں ہی ہم اعلیٰ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی پر فرماتے ہیں، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اعلیٰ عزائم۔ ایک قائد کی اہم صلاحیت اس کا اعلیٰ عزم ہوتا ہے، اس کا مقصد عظیم ہونا چاہیے، اور پختگی کے ساتھ مقصد کی تکمیل کے لیے محنت ضروری ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے شاہین اور عقاب کے استعارات متعدد بار اپنی شاعری میں استعمال کیے۔ شاہین، جسے پرندوں کی دنیا کا بادشاہ تصور کیا جاتا ہے، اس کی نظر کی طاقت، دلیری اور حملہ کرنے کی صلاحیت لاسانی ہوتی ہے۔ اسی لیے علامہ چاہتے تھے کہ مسلمان دنیا میں وہ مقام حاصل کریں جو پرندوں کی دنیا میں شاہین کو حاصل ہے۔ اسی پر فرماتے ہیں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ خود احتسابی۔ علامہ اقبال اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ایک اچھے قائد میں یہ مہارت ہونی چاہیے کہ وہ خود اپنا تجزیہ کرے۔ اس میں پہلا قدم نہ صرف اپنی ذات پر نکتہ چینی کرنا ہے، بلکہ اوروں کی جانب سے اسے نہایت بردباری سے برداشت کرنا بھی ہے کہ میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں۔ اسی پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ علامہ چاہتے تھے کہ انسان اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے غور و خوض کرے اور اپنی تربیت پر توجہ دے۔ ایسا کرنے سے ہی وہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں کامیاب ہو سکے گا۔ لہذا اپنے نفس پر قابو پانا بھی قائدانہ صلاحیتوں میں شامل ہے۔ اسی پر علامہ فرماتے ہیں، خود آگاہی نے سکھلا دی ہے جس کو تن فراموشی، حرام آئی ہے اس مرد مجاہد پہ زرہ پوشی۔ رجائیت۔ قرآن کریم کی سورۃ الحجرات میں ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، بلا شبہ کچھ بدگمانیاں گناہ ہیں۔ رجائیت قیادت کا ایک اہم جزو ہے۔
ایک مثبت سوچ رکھنے والا انسان برے حالات میں بھی کوئی نہ کوئی مثبت پہلو تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ ایک منفی سوچ رکھنے والا شخص اچھے حالات میں بھی کوئی نہ کوئی مصیبت یا اداسی کی وجہ تلاش کر لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مکھی کی طرح برتاؤ مت کرو جو ایک صحت مند جسم کو چھوڑ کر ایک غلیظ پھوڑے پر جا بیٹھتی ہے۔ چونکہ ہمارے تصورات اور ہمارے مفروضے ہمارے خیالات بناتے ہیں، اور نتیجتاً ہمارے خیالات سے ایمان بنتا ہے، لہذا ایک قائد کی مثبت سوچ ہونا ضروری ہے۔ امید اس صورت کا پہلا قدم ہے۔ اسی پر علامہ فرماتے ہیں، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھ۔ اظہار خیال اور مذاکرات، اظہار خیال کی مہارت وہ قائدانہ صفت ہے جو باقی تمام صفات پر حاوی ہے۔ ایک قائد کا انداز تکلم متاثر کن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ یکجا ہوتے ہیں اور اعلیٰ اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال اس بات کا پرچار کرتے تھے کہ ایک قائد میں اعلیٰ عزم کے ساتھ اظہار خیال کی مہارت ہونا ضروری ہے، تبھی وہ اپنی قوم کو منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ اسی پر فرماتے ہیں، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رختے سفر میرے کارواں کے لیے۔ حاضرین محفل، اقبال جیسی زیرک ہستی جب قیادت کے اصولوں کا ذکر کرتی ہے تو ان میں وہ تمام صفات جو ایک قائد کا جزو لا ینفک ہیں، ہماری عملی تربیت اور ذہنی اپج کو بھی مد نظر رکھتی ہے۔ تو آئیے ہم اقبال کے فکری اساس کے تناظر میں اپنے مادر علم میں موجود نونہالان قوم کی تربیت کا جائزہ لیں۔ ہمارے یہاں اقبال کے شاہین اپنی بلند پروازی کے لیے خود کو ایسے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں ان کی فکر، ان کی قوت اور ان کا کردار انہیں نہ صرف علاقائی بلکہ بین الاقوامی قائد بناتا ہے۔ ہمارے یہ نوجوان کبھی کھیل کے میدان میں اپنی جماعت کو لے کر بطور قائد برسرے پیکار ہوتے ہیں، تو کہیں اس ادارے کے 6 اقامتی حصوں کو نہ صرف سنبھالنے بلکہ وہاں موجود نونہالوں کی تربیت کا فریضہ بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے مادر علمی سے نکلنے کے بعد دنیا کے کونے کونے میں ایک قائد کا جذبہ لیے کارہائے نمایاں سر انجام دے رہے ہیں۔ بینک آف خیبر کے CEO اور مینیجنگ ڈائریکٹر جناب محمد علی گلفراز، اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب منصور عثمان امان، چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان جناب سکندر سلطان راجہ اور ان جیسے بے شمار اقبال کے شاہین اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حاضرین محفل، آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ہمارا یہ قیادت کا سفر یوں ہی ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے اور ہم اقبال کے پیغام کو اپنے دلوں میں بسائے یوں ہی آگے بڑھتے جائیں اور اپنے وطن اور اپنے مادر علمی کا نام یوں ہی روشن کرتے جائیں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔